سبحانه وتعالى ألا أن أظلنا شهر عظيم يسمى رمضان ترمض فيه الذنوب وتكشف فيه الكروب شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امت مسلمہ کی کامیابی اور نجات کے لیے رب ذوالجلال والکبریاء نے جو ضابطہ اور اصول قاعدہ اور کلیہ منتخب فرمایا ہے، جب تک اس ضابطے اور اصول کے ماتحت انسان زندگی نہ گزارے، اس وقت انسان کی کامیابی اور سرفرازی بہت ہی ناممکن اور مشکل مراحل تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر انسان اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے اور اصول کے مطابق زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے کی نیت اور ارادہ کرے تو اس بندے کی نجات اور کامیابی اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سپیشل کہتے ہیں کہ میرا پیغمبر آپ اپنی سچی زبان سے ان کو میری طرف سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دو کہ تم لوگ کامیاب ہو گئے ہو۔
اگر بندہ اس اصول کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہو تو پھر وہ بندہ یقین کر کے کہہ سکتا ہے کہ واقعی میری نجات اور کامیابی کا کوئی راہ اور سبیل اللہ کے ہاں نہیں۔ اللہ نے اصول یہ بنایا ہے کہ بندہ تیرے دل میں ایمان تب سلامت رہ سکتا ہے اور کامیابی کے مراحل تک تب تو پہنچ سکتا ہے جب تیرے دل کے اندر صرف میں اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہو، اور جب کہیں آپ کو دھچکا لگ جائے، کہیں پھسلنے لگ جائے، تو وہاں امید اور سہارا اور بھروسہ ہو تیرا تو صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں بندے کو نجات کے مقام تک پہنچانے کے لیے جو اللہ رب العزت نے منتخب فرمائی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات پڑھو اور دیکھو، آخر وہ بھی تو ہمارے جیسے انسان تھے جن کو اللہ کی طرف سے زندگی کے اندر سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ میرا پیغمبر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، میرا پیغمبر ہدایت بھی ان کا مقدر بن چکی ہے اور کامیابی اور فلاح دارین بھی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرا پیغمبر جس طرح وہ میرے فیصلے پر راضی ہے اس طرح میں ان کی ایک ایک حرکت پر راضی ہوں۔ جب بندہ اس حال میں زندگی گزارے تو پھر اللہ کی طرف سے بندے کو انعامات بھی اسی طرح ملتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا اصل نام ہے عبد الرحمن، وہ بیمار ہو جاتے ہیں اچانک۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ میں گیا پوچھنے کے لیے، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا تو زار و قطار رو رہے ہیں، آنسو ان کی آنکھوں سے ایسے جاری ہیں جس طرح برسات کے موسم میں بارش آتی ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ ابو ہریرہ بیمار ہے اور بیماری کے حال میں اتنی رو کیوں رہا ہے۔ وہ تعجب میں آ کر پوچھتا لما یبکی کا یا ابا ہر، اے ابو ہریرہ کیوں رو رہا ہے، رونے کی کیا وجہ، کیوں اتنی غمگین ہے، کیوں اتنی پریشان ہے؟ اس غم اور پریشانی کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے، آنسو رواں دواں ہے، بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یار میں اس لیے نہیں روتا کہ میں تمہاری دنیا کو چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں، دنیا سے میرا کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے میں نہیں روتا کہ میرا دنیا میں دل لگ چکا ہے، ارد دنیا اب میں چھوڑنے والا ہوں اس لیے میں رو رہا ہوں۔ نہ میرا ساتھی، اس وجہ سے میں نہیں رو رہا، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد میرا آگے سفر بڑا طویل ہے، سفر میرا بڑا دراز ہے، اس سفر کی لمبائی کو دیکھ کے میرا دل گھبرا رہا ہے اور میں ڈر اور خوف کے مارے ہوئے رو رہا ہوں۔ اس لمبے سفر کے اندر اتنی بڑا اتراؤ ہے، اتنی بڑا اتراؤ ہے، جس لمبے سفر کے اترنے کے بعد آگے یا جہنم نظر آتی ہے بندے کو یا جنت نظر آتی ہے۔ او میرا ساتھی، میں ابو ہریرہ اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں اتنی لمبا دراز سفر کروں گا تو لمبا دراز سفر کرتے ہوئے میرے پاس سفر کا سامان موجود نہیں ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے پاس وہ عمل موجود نہیں ہے، میرے پاس وہ سامان راحت موجود نہیں ہے، وہ ذات سفر موجود نہیں ہے جو ایک بندہ طویل سفر کرتا ہے اور اپنے ساتھ سامان لے کے جاتا ہے ضرورت کا، اور میرے پاس وہ سامان ضرورت موجود نہیں ہے۔ اس لیے میں رو رہا ہوں کہ آگے جب وہ سفر کر کے میں اتروں گا مقام تو دو نظر آتے ہیں، یا جہنم کا مقام ہے یا جنت کا مقام ہے۔ میں اپنے سفر کے طویل کو دیکھتا ہوں اور اپنے سادے سفر کو قلیل دیکھتے ہوئے میرا ڈر اور خوف اتنی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ یہ وہ بندہ رو رہا ہے
اور وہ بندہ آخرت کے میدان سے ڈر رہا ہے جن کو اللہ کی طرف سے پیغمبر کی زبان سے خوشخبری اور مژدہ مل چکا ہے کہ میرا پیغمبر راضیۃ مرضیہ، میں ان کے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ یہ تو وہ لوگ ڈر رہے ہیں جن کے پاس سرے سے ہے ہی کچھ نہیں، ہم جیسے گناہگار انسان جن کے پاس کوئی عمل والی گٹھلی موجود ہی نہیں ہے، ہم وہاں میدان قیامت میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ اس لیے اللہ کا ڈر بہرحال ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اسی کا ڈر رکھتے ہوئے دنیا کے اندر ایک ایک قدم سنبھال کے رکھے کہ کہیں ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس کے اندر میرے اللہ کا عذاب آتا ہو، جس کے اندر مجھے سزا ملتی ہو۔ جب بندہ اس حال میں زندگی گزارے گا تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس ایسے بندے کے لیے اگر کہیں مشکل میدان بھی آ جائے تو اس میدان کو میں خود بخود سہل کر دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو آدمی اللہ کی ذات سے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہو، من یتق اللہ، اس کی صفت تقوی ہو۔ کیا صفت ہو؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے بندہ بچ بچ کے دنیا کے اندر زندگی گزارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کا معنی یوں بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی یہ جھاڑی سمجھو، دنیا کی زندگی یہ کانٹے دار جھاڑی ہے، کانٹے دار ایک وادی ہے۔ جس طرح ایک مسافر ایک کانٹے دار جھاڑی کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور جب اس میں داخل ہوتا ہے تو اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹ لیتا ہے، اپنے بدن کو بھی سمیٹ لیتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں میرے کپڑے کے اندر کانٹا نہ چبھ جائے، کہیں میرے وجود کے اندر کانٹا نہ چبھ جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ جھاڑی کے اندر بھی گزرتا ہے اور اپنے کپڑوں کو وجود کو سمیٹ کے کہیں مجھے کانٹا نہ لگ جائے۔ او لوگوں، اگر تقوی کا معنی پوچھنا ہو تو تقوی اس چیز کا نام ہے کہ بندہ دنیا کی زندگی یوں گزارے جس طرح کوئی آدمی کانٹے دار جھاڑی میں داخل ہوتا ہے اور اس حال میں داخل ہوتا ہے کہ کہیں مجھے کہیں کانٹا نہ لگ جائے۔ لوگوں، دنیا کے اندر بڑے بڑے کانٹے موجود ہیں، کہیں زنا کا کانٹا لگا ہوا ہے، کہیں فلم اور ڈش کا کانٹا لگا ہوا ہے، کہیں بدماشی عیاری کا کانٹا لگا ہوا ہے، اور لوگوں ڈر ڈر کے زندگی گزارو کہ کہیں یہ کانٹا تمہارے وجود میں لگ۔ جب بھی راستے میں گزرو تو دیکھو کہیں کانٹا تو آدمی اگر احتیاط نہ کرے گا تو نقصان اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ اگر احتیاط سے جائے تو مسافر مکمل جھاڑی دار وادی سے گزر جاتا ہے لیکن اسے ایک منٹ کے لیے بھی کوئی گزند نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ وہ احتیاط کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی دنیا میں احتیاط نہ کرے تو دنیا میں بڑے بڑے کانٹے دار جھاڑیاں موجود ہیں جو انسان کو ڈسنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے اڈے قائم ہو چکے ہیں بے حیائی کے۔ یہ بے حیائی بھی ایک کانٹا بن چکا ہے، یہ عیاری بھی ایک کانٹا بن چکا ہے، یہ دھوکہ بازی ایک کانٹا بن چکا ہے، جھوٹ بولنا ایک کانٹا بن چکا ہے، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، روزے کے اندر بکواسات کرنا، یہ ایک کانٹا بن چکا ہے۔ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں سے بچ بچ کے ہٹ جائے تو اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو آدمی تقوی اختیار کر لے گا، مجھ سے ڈر ڈر کے زندگی کا ایک ایک قدم رکھے گا، اللہ فرماتے ہیں فائدہ یہ ہوگا یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا
یحتسب، اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو کانٹے دار جھاڑی ہے اس جھاڑی سے اس بندے کو ایسے نکال دوں گا جس طرح آٹے سے بال نکل جائے اور پتہ بھی نہیں لگتا، پتہ بھی یجعل لہ مخرجا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی کانٹے دار جھاڑی سے محفوظ کرنا پھر میری ذمہ داری بن جاتی ہے جو بندہ مجھ سے ڈر کے زندگی گزارے۔ ایک نفیس وجود کی عورت ہے جس کا نام حضرت مریم صدیقہ علیہا صلوات اللہ، ان کا نام سنا ہے؟ اس کے نام کی مکمل ایک سورت ہے 16ویں پارے کے اندر، سورہ مریم۔ مریم صدیقہ علیہا صلوات اللہ ایک عجیب و غریب انداز کے اندر اللہ کی طرف سے خصوصی انعام بن کر حضرت عمران کے گھر پیدا ہوئی، جس کی والدہ کا نام حنا ہے، والد کا نام عمران ہے۔ یہ ایک ولی گھرانہ ہے، ولی گھرانہ ہے، بزرگ گھرانہ ہے جس گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے۔ اس کا ماموں ہے حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی اللہ کا ایک برگزیدہ پیغمبر ہے۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کرتے ہیں، بیت المقدس کے اندر اسے ایک حجرہ بنا دیتے ہیں، اس میں عبادت کر رہی ہے، لگی رہتی ہے، حتیٰ کہ چلتے چلتے حضرت مریم صدیقہ کی عمر ہو گئی تقریباً 13 سال۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 13 سال عمر ہوتی ہے۔ حضرت مریم علیہا صلوات اللہ بلوغت کے زمانے کے اندر پہنچ جاتی ہے اور حضرت مریم کو اس زمانے کے اندر غسل کرنے کی حاجت بن جاتی ہے۔ کیا کرنے کی؟ غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت مریم صدیقہ علیہا صلوات اللہ فوراً، چونکہ پہلا غسل تھا، جوانی کا پہلا غسل، اور ایک نفیس پاک اور عفیف گھرانے کے اندر رہنے والی عورت ہو، دیکھنا یہ ہے کہ پھر وہ شرم اور حیا کی کتنی بڑی خازن ہوگی، شرم اور حیا کا کتنی بڑا کنواں ہوگا مریم صدیقہ، کہ جس کو شرم اور حیا کی وجہ سے اس نے دور مکان کے قریب جا کر غسل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کا شرم اور حیا اتنی تھا کہ اللہ نے اس کے شرم اور حیا کو اتنی پسند کیا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر پر قرآن بنا کے پیش کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اللہ فرماتے اے میرا پیغمبر وذکر، ذرا تذکرہ کر، تذکرہ پڑھ، فی الکتاب مریم، اس مائی مریم صدیقہ کا حال پڑھ جس مریم صدیقہ کے حیا کو میں نے پسند کر کے پوری سورت تیرے اوپر نازل کر دی ہے۔ وذکر فی الکتاب مریم، مریم صدیقہ کا حال پڑھ میرا پیغمبر، یعنی مریم صدیقہ کا حال اللہ کو اتنی پسند آیا کہ اپنے محبوب اور خلیل پیغمبر کو کہتے ہیں کہ میرا پیغمبر ذرا اس کا تذکرہ کر، تو اپنی زبان سے اس کا تذکرہ کر، میں اس کا تذکرہ سنوں میرا پیغمبر، بیان کرنے والا تو ہوگا، اوپر عرش بنین پر سننے والا میں اللہ ہوں گا۔ اتنی مجھے پسند آئی مریم صدیقہ، اتنی اس کا حیا ہے، اتنی اس کا وفا ہے، اتنی اس کے اندر عصمت ہے، اتنی اس کے اندر عفت ہے، اتنی اس کے اندر طہارت ہے، اتنی اس کے اندر پاکیزگی ہے، اتنی اس کے اندر جسارت اور طہارت کا مرکز ہے کہ میرا پیغمبر اذ انتبذت من اہلہا، جب اسے غسل کی حاجت بنتی ہے تو فوراً کنارہ کر جاتی ہے، دور چلی جاتی ہے، مکانن شرقیہ، بیت المقدس سے شرقی جانب ایک مکان ہے کونے کے اندر، حضرت مریم صدیقہ وہاں غسل کرنے کے لیے جب اندر داخل ہوتی ہیں، فاتخذت من دونہم حجابا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی آنکھوں سے دور ہونے کے لیے اس نے پردہ بنایا، آس پاس ہو کہ میں نے غسل کرنا ہے، کسی کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے، کوئی آتے ہوئے کوئی جاتے ہوئے میری پاک دامنی کے اوپر نظر نہ ڈال دے، چاہے
نیک گزرے یا برا گزرے میں غسل کر رہی ہوں، اس حال میں میرے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ جب اس نے پردہ کر کے کپڑے اتارے، غسل کا ارادہ کیا، اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں اس مریم صدیقہ نے جو ہی غسل کی تیاری کی، ہم نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ کس کو بھیجا؟ فرشتوں کے سردار کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، لیکن کس شکل میں آتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں جبریل امین آیا۔ کس کی شکل بن کر آیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں سے زیادہ مقام انسان کا ہے۔ فرشتوں سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ نوری مخلوق سے زیادہ خاکی مخلوق کا درجہ ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک یہاں سورت کے اندر اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے اگر دنیا کے اندر اپنی مخلوق کے اندر کوئی شکل زیادہ پسند ہے تو وہ انسان کی شکل پسند ہے۔ جبریل امین نوریوں کا سردار ہے، کتنی حسین و جمیل جبریل امین ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی اگر میں حکم دوں کہ اپنی شکل تبدیل کرو تو میں کسی جن کی شکل بننے کا حکم نہیں دیتا، کسی نار کی شکل بننے کا حکم نہیں دیتا۔ 18,000 مخلوق میں نے بنائی ہے، کسی مخلوق کی شکل اختیار کرنے کی فرشتے کو اجازت نہیں ہے۔ اگر فرشتہ اپنا بھیس بدلتا ہے، اپنا لباس بدلتا ہے، اپنی شکل بدلتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بشرا، وہ انسان بن کر مریم صدیقہ کے سامنے آتا ہے۔ مقام کس کا زیادہ ہے؟ انسان کا۔ تم کہتے ہو کہ نور من نور اللہ، بشر آخا تو پیغمبر دی توہین ہو دیے۔ میں اگر پیغمبر کو کوئی بشریت چو کٹ دے تو او دے نال دا گستاخ پورے جہان چ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں بشریت تو مجھے اتنی پسند ہے کہ میں نے بشریت کے اندر پیغمبروں کا وجود بنایا ہے، بشریت کے اندر تمام رسولوں کو منتخب کیا ہے۔ اگر کوئی اور مجھے پسند ہوتا تو کوئی نبی بشر بن کر دنیا کے سامنے نہ آتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو مخلوق میرے نزدیک اعلیٰ ترین مخلوق تھی، میں نے انتخاب پیغمبروں کا اس مخلوق میں سے کیا ہے۔ پیغمبر کس مخلوق سے آئے ہیں؟ بشر بن کر آئے ہیں۔ جبریل امین بشر بن کر آئے۔ حضرت مریم صدیقہ نے اچانک دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت میرے سامنے ظاہر ہو چکا ہے۔ حضرت مریم صدیقہ کا دل کانپ جاتا ہے، وجود تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ فوراً مریم صدیقہ اس طرح ہاتھ کر کے کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ قالت، حضرت مریم صدیقہ فوراً بول کے ہاتھ سامنے جوڑ کے کہتی ہے نوجوانا، او انسانا، بشر بن کے میرے سامنے آنے والا، ان کنت تقیا، اگر تو اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والا ہے، اگر تو گل اتنے مکنی ہے، اگر تیرے دل چ تقوی موجود ہے، اگر تیرے دل چ اللہ دا خوف موجود ہے تو میں تیرے کو کیا پی منگدیاں اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، پھر میں تیرے کو پناہ منگدیاں اللہ دے نام دی کہ مینوں تیری گل تو بچن واسطے اللہ دی پناہ کافی ہے۔ او نوجوانا، اگر تو متقی ہے تاوی پیچھے ہٹ ون، اگر تو گناہگار بدکار ہے تاوی پیچھے ہٹ ون، کیوں میں مریم صدیقہ اے کم کرن والی نہیں جڑے ارادے نال تو آیا ہے۔ جس ارادے نال
حضرت مریم صدیقہ نے سمجھا کہ کوئی جوان آیا ہے میری عزت لوٹنے کے لیے، نعوذ باللہ، لیکن وہ تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے، لیکن شکل کس میں؟ انسان کی شکل میں تھے۔ ان کا جو قمیص تھا، ان کا جو اوپر والا پردہ اور لباس تھا، وہ چونکہ بشری لباس پہن کر آئے تھے، اندر نور تھے اور اوپر مریم صدیقہ نو اندر تے باہر دا پتہ نہیں لگا، جو وچوں کونے تے اتوں اس اتلی حالت ویکھیے جو ہے تا بشر نوجوان ہے تے میری عزت دے اوتے حملہ کرن واسطے آیا ہے، تے فوراً بول کے آدے انی اعوذ بالرحمن منکا، مینوں اللہ دے تویز کافی ہے، میں تیرے کولوں بچنا چاہندی ہاں۔ کیدا تویز کافی ہے؟ لکھے ہوئے تویز نہیں منگے۔ حضرت مریم صدیقہ نے آخیا اعوذ بالرحمن، مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے، اس لیے نوجوان جلدی کر پیچھا ہٹ ونج، میرے نزدیک آون دا ارادہ نہ کری۔ اگر تیرے دل وچ اللہ دا ڈر موجود ہے تے جے دے دل وچ اللہ دا ڈر موجود ہوے او غلط کم اس طرح دے کر سکدا۔ اس واسطے حضرت جبریل امین فوراً بول پڑتے ہیں کہ مریم صدیقہ کو شاید مغالطہ لگ گیا ہے، اس نے میری حقیقت کو نہیں سمجھا۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں انما انا رسول ربک، او مریم صدیقہ میں انسان نہیں ہوں، تو نے بشر سمجھا ہے، میری شکل تو بشروں والی ہے، لیکن میں جبریل امین ہوں، نوری فرشتہ ہوں، اور تیرے رب کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ تیرے رب کی طرف سے؟ حضرت مریم صدیقہ تو ایک طرف اس سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے، ادھر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم صدیقہ کو پھر اپنی بات بھول گئی کہ عزت اور عصمت کا معاملہ ہے، پھر وہ اور پریشانی میں لاحق ہوگی کہ یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے اس وقت کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ تیرا اللہ یہ کہتا ہے لے آہا بالا کے غلام من زکیہ، ہم نے آپ کو ایک پاک صاف شفاف ستھرا بچہ دینا ہے۔ ہم نے کیا دینا ہے؟ ایک لڑکا تیرے ہاں پیدا ہونا ہے، یہ پیغام ہے تیرے رب کا، جس رب کے نام کی تو پناہ تلاش کر رہی ہے، جس رب کے نام کے تو مجھے واسطے دے رہی ہے۔ او مریم صدیقہ، وہ رب کہتا ہے کہ میں تمہیں لڑکا دوں گا، جو لڑکا تیرے ہاں پیدا ہونے والا ہے۔ حضرت مریم صدیقہ کو اپنی بات بھول گئی، دوسرے معاملے میں پڑ جاتی ہے۔ حضرت مریم کہتی ہے انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ او جبریل امین، اللہ میرا رب میرا جو کہتا ہے کہ مریم کو بیٹا دینا ہے، او جبریل پہلے اے گل تے مینوں دسیا جو انا یکون لی، مینوں لڑکا کیویں ہو سی، میرے ہاں بچہ پیدا کیویں ہو سی، حالانکہ ولم یمسسنی بشر، اج تک مینوں کسے بشر دا ہاتھ بھی چھڑا کوئی نہیں لگا، اج تک کسے بشر دا۔ اتنی میں اللہ کو ڈر ڈر کے زندگی گزار رہی ہوں، اتنی مینوں اللہ دا خوف میرے دل وچ موجود ہے، اج تک مینوں کسے غیر مرد دا ہاتھ بھی کوئی نہیں لگا، اور میرے وجود نو کسے غیر دی نظر نے بھی نہیں دیکھیا، میں نظراں کولوں بھی محفوظ، ہاتھاں کولوں بھی محفوظ۔ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، بچہ تو تب پیدا ہوتا ہے یا تو عورت کا نکاح ہو جائے اور مرد اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے، یا تو عورت بدکارہ بن جائے، فاحشہ بن جائے، گناہگار بن جائے، اللہ کی باغی بن جائے اور بغاوت کر کے وہ اپنا حق غیروں کے پاس لے جائے اور غیر جگہ پر استعمال کرتی رہے۔ یہ دونوں چیزوں کے اندر میرے اندر کوئی چیز نہیں، یعنی نہ تو میرا نکاح ہوا ہے کہ حق کی وجہ سے بیٹا میرے ہاں پیدا ہو جائے، اور نہ میں نے گناہ کیا ہے جس وجہ سے میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے۔ بیٹا تو دونوں صورتوں سے ملتا ہے، لیکن میرے اندر یہ دونوں صورتیں فقدان میں ہے، میرے اندر تے تو وہ چیزوں کوئی نہیں۔ میں آج تک گناہ بھی نہیں کیتا تے آج تک نکاح بھی نہیں کیتا، یہ تا کمال ہے جتھا بندے دے اسباب
ختم ہوئے اتھا اللہ دی قدرت شروع ہوندی ہے. انسان دی نظر تا اے ہوندی ہے کہ نکاح ہو سی تے تاں بچہ پیدا ہو سی، جے عورت بدکارا بن سی تے تاں بچہ پیدا ہو سی، لیکن اللہ پاک نہ دونوں صورتاں تو ہٹ کے معاملہ پہ کر دینے. قال کذالک قال ربک هو علی حین، تیرا رب پیاکھ دے کہ میں تیرا نکاح بھی نہیں کراونا تینوں بچہ بھی دیونا ہے، تو گناہ بھی نہیں کرنا تینوں بچہ بھی دیونا ہے. ایک ہی میں اسی وہ جبریل اللہ دے پاک پیغمبر حضرت جبریل امین کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کا پیغام بن کر آیا تھا. وہ آگے کہتا ہے کہ تیرا رب کہتا ہے کہ یہ ساری صورتیں میرے لیے آسان ہے. میرے لیے کیا ہے؟ اے مشکل تا بندے دی نظر چ، لیکن میں اللہ دی نظر وچ کوئی کم مشکل کوئی نہیں، کوئی کم مشکل. ربو کے ہوا علیہ حین، تیرا رب کہتا ہے کہ ایک کام تو میں سکینتا وچ کر دے سا، تیرا نکاح نہیں ہونا تے تینوں بچہ دیونا ہے غلامن زکیہ، بالکل پاک تے صاف تے ستھرا بچہ ہونا ہے جے دے اوتے ایک قطرے دے برابر میل تے کچیل سو دے وجود تے نہیں آن دینی، ایسا تینوں معصوم تے پاک تے طاہر تے مطہر بیٹا دیونا ہے. حضرت مریم صدیقہ دی اچھا اے گل ہے، اتنی کیڑی لوڑ پی گئی اللہ نو کہ میرے وجود چو بغیر نکاح دے بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت جبریل امین کہتے ہیں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. تیرا اللہ کہتا ہے کہ میں اس عیسیٰ کے وجود کو پوری کائنات کے لیے اپنی قدرت کا مظہر بنانا چاہتا ہوں، اپنی قدرت کی علامت اور نشانی بنانا چاہتا ہوں. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنے طرف دنیا دے اوتے رحمت دا پیغام سناون واسطے عیسیٰ نو پیدا کرنا ہے. اچھا یہ گل ہے. حضرت مریم صدیقہ نال گلاں باتاں ہوندیاں پئیاں تا جو جبریل امین نے حضرت مریم صدیقہ دے گریبان دے اندر ایک پھونک ماری ہے. کیا کیتا ہے؟ ایک پھونکا ماریا، جس طرح مولوی صاحب کوئی دم کریندا ہے شو والا دم، ان دم کیتا ہے جبریل امین تے فوراً غائب ہو گیا ہے. حضرت مریم صدیقہ اپنی جگہ ہن پریشان حال ہے جو ایک ہو گیا. بچہ تو اللہ پاک آکھدا میں دیونا ہے تے اپنے ابے نو میں کیا منہ دکھے ساں تے اپنی امی نو کیا منہ دکھے ساں، اپنے خاندان تے کنبا قبیلہ تے برادری تے اواڑ تے گواڑ تے حق تے ہمسائے انہاں نو میں کہ آسا اس پریشانی دے اندر ہے. اللہ کریم فرماتا ہے فانتبذت به مکانا قصیا. حضرت مریم دا حمل ہو رہندا ہے. حمل تو بعد حضرت مریم نے اپنا گھر چھوڑ کے تے دور والے پاسے چل پئی، جڑے پاسے جنگل دا رخ ہوندا ہے. جنگل کی جانب مریم صدیقہ جا رہی ہے کہ چلو آبادی سے نکل جاؤں، شرمساری سے بچ جاؤں، بدنامی سے بچ جاؤں. لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے. اس بدنامی کے ڈر سے مریم صدیقہ نے گھر چھوڑ دیا، جنگل کے اندر چلی جاتی ہیں. اللہ فرماتے اللہ نو مریم صدیقہ دا او وجڑا بھی پسند آیا جو اللہ قرآن پہ بنیندا ہے. مریم صدیقہ تلو بولے تے اللہ تو قرآن بناوے، مریم صدیقہ تلو چلے تے اللہ تو قرآن بناوے، مریم صدیقہ سو ونی اللہ قرآن بناوے، مریم صدیقہ جاگ ونی اللہ قرآن بناوے، مریم صدیقہ حیا کرے اللہ قرآن بناوے. توجہ ہے یا سو گئے ہو؟ حیا دی وجہ دے نال اتنی مقام پہ ملدا ہے. اللہ دا ڈر دل وچ رکھے سی. اللہ وعدہ کیتا ہی کہ جڑا میرے کول ڈر سی میں انہوں کدے مشکلاں وچ پھسن دیندا، پھس بھی ونجے تے انہوں میں رہن دیندا، میں خود بھی انہوں کڈن دے راہ بنیندا رہے سا. میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. مریم صدیقہ پریشان ہے، پریشان حال دے اندر مریم صدیقہ جنگل دا رخ کیتا ہے. اللہ فرماتا ہے فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ. ایک کھجور دے تنے دے نال مریم صدیقہ آ کے اڈھاسڑا لا کے بہ گئی ہے. کھجور دے تنے دے نال
جنگل چ ویکھیا جو ایک درخت کھلا ہے کلا تے ہئی کھجور دا درخت، کھجور دا موسم ہی کوئی نہیں، بالکل خشک درخت تنا کھجور دا کھلا ہے۔ حضرت مریم صدیقہ فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، اس کھجور دے تنے دے نال ون کے تے چپ کر کے اکھاں بند کر کے بیٹھ گئی، ہن اللہ سیاں مینوں موت دی انتظار ہے، اور کسے شے دی موت آوے تے میری جان چھٹ ونجے، جو اے کم میرے کول ہو گیا تے میں دنیا تے زندگی کنج گزار سا۔ حضرت مریم صدیقہ علیہا صلوات اللہ کھجور کے درخت کے تنے کے قریب بیٹھی ہیں اور درد ذہ شروع ہو جاتا ہے، بچے کی ولادت کا وقت جوں جوں قریب آتا ہے، مریم صدیقہ کی پریشانی جوں جوں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں پاک دامنہ عفیفہ عورت ہوں، میں جواب کیسے دوں گی، دوسری پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس کوئی جن فرشتہ بندہ بھی نہیں ہے جو میری اس حال میں مدد کرے، جو اس حال میں کیوں جو اس ویلے عورت واسطے قیامت صغرا ہوندی ہے، جدوں بچے دی ولادت دا ٹائم آوے اس ٹائم اسے نو پتہ ہوندا ہے جے وجود وچ بچہ پیدا ہوندا ہے، تے مریم صدیقہ پہلا بچہ پیدا پہ ہوندا ہے، تے مریم صدیقہ پاک دامنہ عورت تے عفیفہ عورت تے لطیفہ عورت تے بل لطیفہ رفیقہ شفیقہ عورت ہے، اللہ دے نزدیک بھی پاک دامن تے مخلوق دے نزدیک بھی پاک دامن، اتنی پاک دامن عورت دے ویلے جدوں اے ٹائم آ جاوے جو کلیاں جنگل دے اندر کوئی او دا تعاون کرنے والا نہ ہوئے تے بچے دی ولادت دا وقت قریب ہوئے، اس ٹائم سن آپ سوچو جو عورت دے اوتے کتنا بڑا مشکل اور کڑا وقت ہونا ہے۔ مریم صدیقہ ٹیک لائیے کھجور دی، ٹیک لا کے تے آسمان والے پاسے منہ چکی تیس منہ کر کے ابھی قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اللہ یہ جو دن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ بغیر نکاح کے میرے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے، بغیر کسی غلطی کے میرے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ اس دن دے آنے تو پہلے جو میں کئی سال پہلے مر چکی ہوں گی، مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اتنی پہلے مر چکی ہوں گی جو اج تک میرا دنیا تے نام نشان بھی نہ ہوندا، مریم دا تذکرہ بھی نہ ہوندا، اللہ مینوں اے وقت آن دکھایا ہی، اج مشکل دے اندر آن پایا ہی، اللہ کریم فرماندے جو میں وقت حضرت مریم دی پریشانی نو دور کرن واسطے جبریل امین نو آکھیا جلدی جلدی دوڑ کے ون، مریم صدیقہ جا تڑی آسمان والے پاسے منہ کر کے دعا کر رہی ہے کہ میرے اوتے پہلے موت آ ونیا، میں اے وقت بھی نہ دیکھا تے پریشان بھی نہ ہوا، او جبریل میری عادت ہے جو میں وہی پیغمبراں دے اوتے بھیجیندا رہنا، لیکن میری عادت دے خلاف اگر کوئی میرا محبوب بندہ پریشانی دے اندر آ ونجے، میرا متقی پرہیزگار بندہ پریشانی دے اندر آ ونجے تے آخر انہوں بھی تسلی دیون دا بھی کوئی طریقہ اختیار کرنا پیندا ہے، اس واسطے جبریل امین آندے نے حضرت مریم صدیقہ اس کھجور دے تنے دے نال بیٹھی ہوئی ہے، نال ہی تو ایک چھوٹی جی نہر دی نالی پہ چلنی ہے، چشمہ پیا واندا ہے، حضرت جبریل امین آئے نے اس چشمے دے اندر چھپ گئے، اس چشمے دے اندر کھجور دے اندر تے چشمے دے اندر غائب ہو ویندے تے نظر نہیں آندے، اللہ فرماتا ہے فنادا من تحتها اللہ تحزنی وقد جعل ربک تحتک سریا، او مریم گھبرانے والی پریشان ہونے والی، اللہ تحزنی گھبرا نہیں تے غم نہ کر، اگر پریشان ہو گئی ہے مصیبت مشکلیں چاہ گئی تے اللہ تیری مشکلیں حل کرے سی، گھبرا نہ، گھبرا اللہ ہی کڈن والے مشکلات وچوں۔ مریم صدیقہ نو آواز آئیے تے شکل کسے دی نظر،
جبریل امین چونکہ غیب ہو کے آواز پہ دن تھلو ہوئی آواز پیدا ہوئی ہے حضرت مریم صدیقہ نو حضرت جبریل امین آواز دے کے کہتے ہیں قد جعل ربک تحتک سریا، گھبراتی کیوں ہے مریم، دیکھ نیچے تیرے کیا چل رہا ہے۔ حضرت مریم نے نظر جھان کے ماری تو نیچے چشمہ پانی کا تازہ ابل رہا ہے، نیچے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ حضرت مریم صدیقہ علیہ صلوات اللہ جو ہی نیچے نظر مارتی ہے کہ پانی کا چشمہ ہے، حضرت جبریل امین اوپر سے آواز دے کے کہتے ہیں اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، او مریم صدیقہ اللہ نے تیرے پاؤں کے تلے چشمہ پانی کا نکال دیا۔ او مریم صدیقہ یہ کھجور کا جو خشک تنا موجود ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا۔ جبریل امین کہتے ہیں یہ جو چشمہ جڑا تھلو نکلدا ہے اے دے وچوں پانی بھر کے پی لے تے اندر دی مشکلاں تیریاں حل ہو ونیاں نے۔ اے جڑا کھجور دا خشک تنا تیرے سامنے کھڑا ہے اتا نظر مار اللہ سیاں کھجور تے کوئی دانا نظر نہیں پیاندا، پھل نظر نہیں پیاندا۔ اللہ فرماندا ہے حزی الیک، ایویں کھجور نو پکڑ کے تے جھنجوڑ تے حرکت دیونا تیرا کم تے سکے درخت چوں تازیاں کھجوراں نو تلے ڈگاونا میں اللہ دا کم۔ مریم صدیقہ نے یہ کھجور دے تنے نو جھنجوڑیا ہے، بر ہون شروع ہو گئی ہے، تازے کھجور تلے پہ ڈگ دین۔ حضرت مریم صدیقہ چن چن کے کھاندی پئی ہے بڑے مزے دے نال۔ اللہ فرماندا فکلی وشربی، کھا میری پاک دامنا عورت، او مریم صدیقہ، او مجھ سے ڈرنے والی صدیقہ، مجھ سے ڈرنے والی پاک دامنا عورت، جلدی کر مزے سے کھا کلی اے کھجور دے دانے کھا، وشربی تے چشمے دا پانی چپی، وت دیکھ جو تھدائیاں دی بھی لوڑ کوئی نہیں، بندے دی بھی لوڑ کوئی نہیں، ڈاکٹر تے حکیماں دی لوڑ کوئی نہیں، اے کھجور دے دانے تے پانی دے چشمے وچوں پیونا تیرا کم تے حضرت عیسیٰ نو صحیح سالم باہر لے آونا ساڈا کم۔ پیتا جی حضرت مریم صدیقہ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر آ گئے۔ حضرت مریم نے جدہ عیسیٰ علیہ السلام دا چہرہ ویکھے، نورانیت ویکھیے، چمک تے دمک ویکھیے، وچوں خوش بھی ہے جو اللہ اتنی خوبصورت، اتنی خوب روح لڑکا، لیکن اتھو پریشانی جو ہن ونجنا تا گھر ہی ہے، ونجنا تا اے پریشانی ہوندی پئی ہے تو اتو جبریل امین آدا ہے او مریم صدیقہ گھبرا نہیں، بچے نو گود چپا تے اپنے نال گھر لے ون۔ او جبریل جداں گھر ایسا تے آخر لوگ تا سوال کرے سن، تعجب بھی انہاں کرنا ہے تے میرے کو پوچھنا بھی ہے۔ حضرت جبریل امین اللہ کی طرف سے پیغام سنا رہے، مریم صدیقہ کو کہتے ہیں صدیقہ جس وقت کوئی بندہ آپ سے سوال کرے، جس وقت کوئی بندہ تو اس نو جواب دیں فقولی ان نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں چپ دا روزہ رکھیں۔ کوئی پوچھے تا بچہ کتھوں آندی تے تو ہوے کہ آکھی تفصیل نہیں سناونی، اگا پیچھے دی گل نہیں سن، بس ہکا گل کری جو اج میں روزہ رکھیا ہوا ہے، اج میں کی کیتا ہوا ہے۔ تے اس دور دا روزہ انج ہوندا ہے جو کھاونا بھی بند تے پیونا ہی بند تے دوسرے کام ہی بند تے زبان بھی بول بھی نہ سکدا ہی بندہ، ساڈے اوتے بولن دی پابندی تا کوئی نہیں۔ اج اگر کوئی آدمی آکھے جس طرح کوئی وڈے پیر ہوندے نے انہاں کولوں کوئی جاوے آدم پیر صاحب دے قریب نہ ونی، اج چپ دا روزہ رکھی بیٹھے، اج کیڑا روزہ رکھی بیٹھے؟ چپ والا روزہ۔ وہ کھاون پیون والا روزہ تو پیر رکھدا ہی کوئی نہیں، تے چپ والا روزہ رکھی بیٹھے تے انہاں دے قریب نہ ونی گستاخی ہوے سی۔ ساری شریعت تے چپ والا روزہ رکھنا جائز، اس شریعت وچ ہے البتہ جو زبان نال گل بھی بندہ حلن اکلم اليوم انسیا، اج میں کسی نال گل نہیں کرنی تے میں روزہ رکھا ہے۔ اللہ دے
پاک باز بندہ جبریل امین حضرت مریم صدیقہ نو سبق پڑھا دے جا رہے ہیں. حضرت مریم صدیقہ پڑھتی جا رہی ہے تے اگاں اگاں جا رہی ہے. جڑے ویلے بچے نو گود وچ پا کے مریم صدیقہ گھر دا رخ کیتا ہے تے جڑے ویلے پہنچدی فاتت به قومها تحملو، جس وقت بچے نو چاہ کے اپنی قوم دے سامنے گئی ہے، اگاں والد موجود ہے، والدہ موجود ہے، رشتہ دار موجود ہیں، وہ تو سارے نس نس کے آئے نے، دوڑ دوڑ کے آئے نے، کوئی پریشانی نال ہے، کوئی تالیاں بجاندا ہویا آیا کہ دیکھو بڑے پاک دامن ملوانیاں دا گھر رہی، پیراں دا گھر رہی، بزرگاں دا گھر رہی. اے ویکھو انہاں دی لڑکی دا حال، جنگل چوں لڑکا لے کے آ گئی ہے، بچہ لے کے آ گئی ہے، حالانکہ دی شادی بھی نہیں ہوئی تے بچہ پہلے ہو گیا ہے. سارے لوگ کوئی بکواس کرن والے، کوئی پریشان ہون والے، کوئی غمگین ہون والے، کوئی تعزیت کرن والے، کوئی بیمار پرسی کرن والے، سارے دے سارے جمع ہونے. اللہ فرماندا ہے سارے لوگ جدا آ گئے، آ کے مریم صدیقہ دے کول اگے سامنے ہو گئے. لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو وڈا اوکھا کم کر کے آئی ہے، پوری برادری دا نک کٹا کے رکھ دیتا ہی. ہن نہ تیرا والد منہ کڈن جو گئے تے نہ تیری والدہ تے نہ تیری برادری. اے کیو جہا کم کر کے آئی ہے، اے کیو جہا. لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا. نہ تئیو جہا کم تیری ماں نے کدے کیتا ہے نہ تیرے بھائی ہارون نے کیتا ہے. وہ بھی پاک دامن تے بڑا مولوی تے نیک بندہ اپنے طور تے بنیا ہوا ہے، آبے تے زہد بنیا. انہاں دا نام لجوا دتا ہی، انہاں دے نام تے داغ لوا دتا ہی، پریشان کر دیتا ہی. حضرت مریم اور پریشان ہے. اللہ فرماندا ہے مریم صدیقہ تو بولنا نہیں، میں اتنی بھی برداشت نہیں کریں گا جو اس پریشانی ہے تیری زبان نو حرکت آوے تے تو اپنی صفائی دے وے. نا اللہ فرماندا ہے تیریاں صفائیاں دا انتظام ہی میں کرنا ہے، اے سارا کام بھی کراون والا میں آپ ہاں تے تیریاں صفائیاں دیون والا بھی میں آپ ہاں. او مریم صدیقہ انج کر اشارت الی، اس چھوٹے بچے والے پاسے اشارہ کر، تیری قوم آوے، برادری آوے، والد آوے، والد آوے تے انہاں نو آکھ میرے نال کوئی گل بات نہ کرو، اج میں چپ دا روزہ رکھا ہے. اے بچہ معصوم ہی میں اے دے کولو پوچھ لو جو حقیقت کیا ہے، اے دے کولو پوچھ لو. جلے مریم صدیقہ کے اسے کولو پوچھو، قوم ہور نک بھو چڑھایا ہے ایک گناہ کر کے ہی تو مذاق ساڈے نال کریں دی. اے بچے ہی کدے گود وچ بلیندے ہون، بچے بھی کدے انہاں بھی بولے. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. مریم جھوٹ نہ مار، مریم جھوٹ نہ بول، غلط گل نہ کر، جلدی کر سانو دس جو کس طرح معاملہ ہوا ہے، اے بچہ کس دے کیوں لے کے آئی، اسا تیری شادی تک کی کوئی نہیں تے بچہ کیوں لے کے آئی. ہن مریم صدیقہ روندی پئی ہے، رو رو کے اللہ نو آدی اللہ سیا میں بچے والے پاسے اشارہ چا کریں دیا، اگا تو جان تے تیرا کم جانے. مریم صدیقہ نے آکھیا جو بچے کولو پوچھو. جو ہی بچے والے پاسے مریم صدیقہ دی انگل کھڑی ہوئی ہے تے بچہ گود وچ بول کے آدا انی عبد اللہ. میری ماں تے بکواس کرن والے ہو، میری ماں تے تہمت لاون والے ہو، میری ماں دا قصور نہیں. انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ ہوں، میں اللہ دا کولا. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مینوں کتاب بھی دینی ہے تے نبوت بھی دینی ہے. میں کوئی عام بچہ نہیں، میں کوئی عام اللہ دے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جڑا میرے کولو ڈر ونجے او دے نال میں انج کردا ہوندا. مشکل وچ پھاسی ونجے تے کڈھن والا کون ہوندا ہے؟ اللہ کڈھیا تے نہیں کڈھیا. اللہ فرماندا ہے ایک بندہ روزہ رکھی کرے، ایک بندہ روزہ رکھیا، گرمی دا روزہ رکھیا سی، بالکل جدا سورج دوپہر تے آیا تے تپش ماری سی، بندے دے تے گرمی نے اتنی حملہ کیتا ہے، اتنی حملہ کیتا ہے جو بندہ پریشان ہو گیا. بندہ پریشان ہویا تے جا کے تے نلکے تے پانی پیتا تے روزے دا خیال ہی دل وچ ذہن چوں نکل گیا میں تا اج روزہ رکھا ہے. ون کے گھڑا پیا تے منہ تے رکھ کے تے اتنا پی چھوڑیا. ہن غلطی کیتی اس کے نہیں کیتی،
پھس گیا مشکل ہے نا. روزہ رکھ کے تے دہاڑی کھانا پیونا ممنوع ہے کہ نہیں؟ جڑا مسلمان ہوئے وہ دہاڑی کھا پی سکدا. ہاں البتہ کھوتیاں واسطے اجازت ہے. کھوتے چردے پھردے رہ ونجن نہ کوئی پوچھنے والا. تے جڑا بندہ ہو سی تے مسلمان بندہ ہو سی اور رمضان دے مہینے وچ دہاڑی کھا پی سکدا بندہ گیا ہے. اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه. ایک آدمی روزہ رکھے تے روزے دی حالت دے اندر بھول کے اس نے کھا بھی لیے تے پی بھی لیے اور پریشان ہویا کھڑا ہے. اللہ دے رسول کو بندہ آ گیا ہے پانی پی کے. کون آ گیا ہے؟ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ میں تے گھڑا پانی دا چا پیتا نہیں مینوں پیاس لگی ہے تے روزے دا مینوں خیال بھی نہیں آیا. ہن روندا ہویا ہے یا رسول اللہ ہن میرا کی ہو سی میں تا مشکل دے اندر پھس گیا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے یارا پریشان نہ ہوئی میرا اللہ مینوں سپیشل تو حکم کر کے پیا دے اس میرے بندے محبوب بندے نو آپ چاہ اس تقوی والے بندے نو میرا حکم چا سنا. فقا اللہ نور اللہ نے تینوں نور دا پانی پیوایا ہے. تیرا قصور کوئی نہیں. روزہ تیرا سالم ہے. روزہ تیرا کیا ہے؟ روزہ تیرا ٹوٹا کوئی نہیں. بندہ کھادی پیتی بھی کھڑا تے روزہ ٹوٹا. اللہ فرماندا میرے کو ڈرنے والا ہوے. صحابی کو پوچھا نا جدو تو پانی پیتا ہی اس ٹائم جدو تینوں یاد آیا جو روزہ ہے اس ٹائم ہی کوئی گلاس اتنا ہور پیتا ہی آخر یا رسول اللہ قسم خدا دی میں ایک قطرہ بھی پانی دا ہور مینوں پتہ لگا تو فوراً اللہ کو ڈریا جو یہ اللہ دا حکم ہے جو دہاڑی پینا کھانا کوئی نہیں. اس ٹائم میں فوراً گھڑے نو چھوڑ دیتا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے سقاط اللہ نورن اللہ تینوں نور پیوا دیتا ہے گھبرانے دی ضرورت نہیں. فانما اطعم اللہ وسقاه اللہ پاک اس بندے نو خود کھلاندا ہے تے خود پلاندا ہے تے روزہ بھی اودا ٹرٹدا کوئی نہیں ہے. مزہ کے کوئی نہ آکھو نا سارے پر روزہ رکھی ودا ہوئے بغیر روزہ رکھے تے آ کے کھاوا پیوا تے روزہ ہوے یہ گل ہو سکتی تے روزہ رکھے ودا ہوے تے متقی بندہ ہوے. اللہ فرماندا ہے وہ زمین تے ٹردا ہے تے عرش برین تے حوراں دی انتظار کرے دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں ان الجنۃ تزخرف لرمضان من راس الحول الى حول قابل فاذا كان اول يوم من رمضان حبت ريح تحت العرش من فرق الجنة على الحور العين. توجہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک آدمی روزے دار ہے متقی ہے زمین دے اوتے اللہ کو ڈردا ودا ہے روزہ رکھے ودا ہے تے اس حال وچ زندگی پہ گزریندا ہے تے اللہ پتہ ہے او دے واسطے کیا انعام کیتا ہے. ان الجنۃ تزخرف لرمضان اللہ پاک نے جنت کو اس کے لیے سجانا شروع کیا ہوا ہے. جس وقت رمضان ایک ختم ہو جاتا ہے اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس جنت کو سجانا شروع کر دو اس کو مزین کرنا شروع کر دو خوبصورت کرنا شروع کر دو. فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ جس وقت دوسرا رمضان پورا سال فرشتے ساری جنت نو سجیندے پائیں. ساری جنت نو امید رکھو ساری جنت ہے کہ جنت ہے جنت مسلمانہ دی ہے. وہ عدت للمتقین اللہ ڈرن والے واسطے جنت تیار کیتی ہے. ساری جنت نو سجیندے کھڑے نے بڑیندے کھڑے نے. اساں زمین تے ہل ودے واندے اساں زمین تے ٹریکٹر چلائی ودے اساں زمین دے اوتے کاروبار پہ کریندے تے اللہ فرشتوں کو ساری بہشت نو سجا رہے ہیں اسے نو بنا رہے ہیں تے خوبصورت کر رہے ہیں. اللہ فرماندے جس ویلے رمضان المبارک دوسرا شروع ہوتا ہے دوسرا رمضان ایک ختم ہوتا ہے دوسرے دا آغاز ہوتا ہے تے رمضان دا پہلا دن ہوتا ہے رمضان دا پہلا روزہ ہوتا ہے مسلمان نو. اس ٹائم نبی کریم فرماندے حبت ریح تحت العرش من ورق الجنت علی الحور العین. اس ٹائم ایک بہشت برین چو ہوا چل دی ہے. کیا چلنی ہے؟ ہوا چل دی ہے عرش معلا تو کراس کریں دے ہویا تے نکل دے ہویا حور و چشم دے اتے آ کے جنت دیاں جڑے حورا ہوندے انہاں دے اتو ہوا گزر دیے تے جس ٹائم انہاں نو خوشبو آندی ہے جس ٹائم جنت دی ہوا دی خوشبو آندی
حوراں دے اللہ سیاں اتنی بڑی خوشبو کنا واسطے بنائی ہوئی. اللہ فرماندا ہے جڑے ڈر ڈر کے زمین تے روزے پہ رکھے نے میری خاطر بھوک پیاس برداشت پہ کرے نے اے ہواواں بھی انہاں نوں نصیب ہونیاں نے اے اداواں بھی انہاں نوں نصیب ہونیاں نے اے مقام بھی انہاں نوں ملنا ہے اے جنت بھی انہاں نوں ملنی ہے اے انعام بھی انہاں نوں ملنا ہے اے عرش معلا دی بلندی بھی انہاں نوں ملنی ہے اے ساری حور و چشم بھی انہاں نوں ملنے نے اے سلسبیل دی نہراں بھی انہاں نوں ملنیاں نے دودھ دیا نہراں بھی انہاں واسطے شرابن طہورا دیا نہراں بھی انہاں واسطے اے بادشاہ شہد خالص دیا نہراں بھی انہاں واسطے. اللہ سیاں اتنے تیرے محبوب ہو گئے جے اتنے پیارے ہو گئے تے اللہ ساری وقت ایک دعا تا منیا اساں ایک درخواست کریں اے حوراں دعا پیا کریں رب اجعل لنا من عبادك ازواجا تقر بهم اعيننا وتقر اعينهم بنا. حورا دن اللہ سیاں جی اتنی تیرے پیارے بندے نے جنہاں واسطے اتنے بڑے بڑے انعام بھی ہیں احترام بھی ہیں اکرام بھی ہیں افضلیت بھی ہے افضلیت بھی ہے تے رحمت بھی ہے تے برکت بھی ہے تے شفقت بھی ہے پیار بھی ہے مودت بھی ہے تے انس بھی ہے تے لگاؤ بھی ہے تے چھکاؤ بھی ہے. اللہ سیاں جے اتنے تیرے پیارے ہو گئے اساں دعا کریں دی ہے جو نہ بندیاں دا نکاح ساڈے نال کریں انہاں بندیاں دا نکاح اے زمین تے ستا پیا زمین تے روزہ رکھ کے چادر پا کے دھوپ تے بڑے مزے نال ستا ہے تے حورا اللہ کولوں کی پیا منگدیاں نے دعا پیا منگدیاں نے. اللہ سیاں یہ لوگ میرے خاوند بن ونجن اللہ سیاں دے خیر تے ایو دے لوگاں نال نکاح کیوں کریں نے آدن اللہ سیاں اتنا انہاں دا مقام جو ہے وتقر اعینہم بنا اتنے تیرے محبوب اللہ سیاں انہاں نوں ویکھ کے ساڈا دل کلیجہ ٹھنڈا ہو سی تے جدا انہاں سانو ویکھنے تے انہاں دا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہونا. اس واسطے ساڈا نکاح کر تاکہ وہ ساں ویکھن تے خوش ہو ونجن اساں انہاں نوں ویکھ لواں تے خوش ہو ونجاں. اس واسطے اللہ فرماندا جو حوراں میرے کول دعا پیا منگدیاں ہونیاں نے تے میں حوراں دی دعا نوں رد کریں گا. میں آخیا چلو ٹھیک ہے جڑے بندے ایو جے متقین جنت انہاں دا ٹھکانہ میں تساں نال بنے سا تے تساں انہاں دی خدمت کرے سو تساں کی کرے سو اے نہ سو جو تو ون کم کر کے آ تساں خود انہاں دی خدمت کر سو خود انہاں واسطے روٹی پکا سو خود انہاں واسطے بادشاہ ساریاں خدمتاں دے کام سر انجام دے سو. جدوں بندہ اللہ نال اتنی پکا تے پختہ یقین رکھدا ہے کہ ہر ٹائم ڈر ہی اسے تے رکھدا ہے تے امید ہی اسے نال رکھدا ہے اللہ فرماندا ہے پھر اس بندے دا مقام اتنی بلند ہو ویندا ہے اتنی بلند ہوندا ہے جو زمین تے اپنے کام وچ لگا ہے حورا تے جنت تے بہشت تے عرش دی انتظار کتا لگے ہوئے. پر بندہ اللہ دا بنے صحیح حورا تو انہاں واسطے دعا پیا کریں جڑے دنیا تے روزے رکھی کھڑے تے جڑے گدھڑے یار کھاندے پیندے ودن انہاں واسطے کون دعا کرسی انہاں واسطے اللہ دا رسول ہی بد دعا کردا ہے. اللہ دی بھی لعنت رسول دی بھی لعنت پوری کائنات دی لعنت کہ اتنی بڑا بد نصیب. نبی علیہ السلام فرمانے فإن الشقی من حرم فیہ جڑا رمضان دے مہینے وچ اللہ دی رحمت کولوں محروم ہو گیا او دے نال دا بد نصیب پوری کائنات وچ. اس واسطے اللہ دی رحمت نو حاصل کرنے دا طریقہ کیا ہے جو بندہ اللہ کو ڈر ڈر کے زندگی گزارے تے جن دل وچ اللہ دا ڈر ہوے او روزہ کدے چھوڑ سکدا ہے. آکھے ایک بندہ جو میں اللہ کو ڈردا وقت روزہ ہی نہ رکھے تے اے گل ہو سکدی کہ دو چیزاں نہیں ہو سکدیاں. دو بیڑیاں تے لت رکھنے والا آکھ دینا کہ پار لگدا دو کشتیاں تے چڑھنے والا پار نہیں لگدا. کشتی او پار ہو سی جڑے ایک کنارے تے چل سی تے بندہ ہکو لتاں والا ہکی جگہ تے آ کے باسی. اس واسطے اللہ فرماندا ہے جے ڈر دل وچ ہوے تے میری بغاوت نہیں ہوندی جے امید میرے نال ہوے تے میری بغاوت نہیں ہوندی. اے دو چیزاں بندہ تو پختہ کر امید ہی میرے نال رکھ تے ڈر ہی میرا رکھ. اللہ فرماندا ہے پھر تیری کامیابی وچ کسے نو شک دی گنجائش وما علینا.